سبھی حضرات تشریف رکھیں، جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں وہ بیٹھ جائیں، خالی جگہ ہو تو اس کو بھر لیں، قریب ہو کے مل کے بیٹھ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم بزرگوں اور پیارے بھائیوں، ہم اور آپ اس بات پہ بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک محنت سے وابستہ فرمایا۔ اور جیسا کہ صبح فجر کے بعد کے بیان میں آپ نے سنا کہ ہماری دو ذمہ داریاں ہیں، ایک تو استقامت ہے پہلی ذمہ داری، اور دوسری ذمہ داری ہے نصرت۔ پہلی ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اعمال کا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا پابند بنانا، کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے پابند بنیں، اور آپ جو اعمال لائے ہیں ان اعمال کو پابندی سے کرنے والے بنیں۔ اس کو استقامت کہتے ہیں، ہر حال میں کرنا۔ اور دوسری ذمہ داری ہے نصرت، یعنی اپنی جان کو، اپنی مال کو، اپنی صلاحیتوں کو لگا کر دوسروں کو تیار کرنا۔ اب اس دوسروں کو تیار کرنے میں اپنے گھر والے ہیں، اپنے محلے والے ہیں، اپنے شہر والے ہیں، اپنے ملک والے ہیں، پوری امت ہے اور پوری انسانیت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سارے انسانوں کی رہبری کے لیے نکالا ہے۔ تو پوری امت کے اندر تین طبقے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں اور بچے ہیں۔ مرد جتنے ہیں ان سے زیادہ عورتیں ہیں، اور جتنی عورتیں ہیں ان سے زیادہ بچے ہیں، اور ہمیں تینوں کی فکر کرنی ہے۔ فضائل اعمال کے اندر ہدایت صحابہ میں حضرت شیخ نے تینوں باب الگ الگ باندھے ہیں۔ مردوں نے کیا کیا قربانیاں دیں دین کی خاطر، پھر عورتوں کا دینی جذبہ، اور پھر بچوں کے کارنامے اس میں بیان کیے ہیں۔ تو اسی طرز کے اوپر ہمیں بھی پوری فکر کرنی ہے، یعنی کہ بھائی کس طریقے سے مرد بھی دین کے کام سے لگیں اور وہ آگے بڑھیں، ترقی کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو بچے دیے ہیں، جو طلباء ہیں خاص طور سے، وہ ہر محلے کے اندر ہوتے ہیں، ہر محلہ بھرا ہوا ہے طلباء سے۔ آج کل تو ایک عام فضا ہے کہ بھائی غریب سے غریب آدمی بھی کوشش کرتا ہے کہ بھائی بچوں کو پڑھائیں اسکول کے اندر، کالج کے اندر۔ تو ہر شہر میں، ہر محلے میں، ہر بستی کے اندر ایک بڑی تعداد جو اسکول اور کالج جانے والے طلباء ہیں یا مدرسے میں جانے والے طلباء ہوتے ہیں۔ اور عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ خاندان کے اندر جو بچہ ذرا یعنی سنجیدہ ہوتا ہے پڑھائی لکھائی کے اندر، اور ماں باپ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ ہونہار ہے، تو اس کو عام طور پہ اسکول میں داخل کرتے ہیں، اپنی حیثیت کے اعتبار سے اسکول میں اندر داخل کرتے ہیں۔ جو زیادہ خرچ کر سکتے ہیں وہ کانوینٹ کے اندر، انگلش اسکول کے اندر داخل کرتے ہیں، ورنہ کچھ سے کم درجے کے اسکول میں داخل کرتے ہیں۔ ایک ذہن، عام ذہن بنا ہوا ہے کہ بھئی ان بچوں کو پڑھانا ہے۔ تو ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ ہر محلے کے اندر طلباء کا ہے، یعنی جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ تعلیم چاہے وہ مدرسے کی لائن کی ہو یا اسکول کالج کی لائن کی ہو، تعلیم کے ذریعے سے استعداد بڑھتی ہے، یعنی جو تعلیم بچے حاصل کرتے ہیں ان کے اندر استعداد پیدا ہوتی ہے، ان کی صلاحیتوں میں نکھار پیدا ہوتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہت بڑھ جاتی ہے، بات کو سمجھنا، بات کو سمجھانا، اس کی صلاحیت بڑھتی ہے، دماغ کی فیکلٹیز کھل جاتی ہیں، کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس کے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور اس کی زندگی میں جو ہے یعنی ڈائنمک انداز ہو جاتا ہے، اس کا بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ وہ ایسا لیتھارجک یا سست قدم نہیں رہتا ہے پڑھنے والا بچہ، کیونکہ وہ اسکول اور کالج کا جو نظام ہوتا ہے وہ نظام اس کو ایکٹیو بنا دیتا ہے نا، کہ یہ کلاس کرنی ہے، وہ کلاس کرنی ہے، وہاں لیب میں جانا ہے، وہاں پریکٹیکل کرنا ہے، وہاں سے پھر ادھر آنا ہے۔ تو جو نصاب ہوتا ہے، نصاب کے مطابق کلاسز وغیرہ ہوتی ہیں کالج میں، اسکولز میں، اور ایک ڈسپلن ہوتا ہے، وہاں سکھایا جاتا ہے کس طریقے سے رہنا ہے۔
تو رہنے سہنے کا انداز اس کا بدلتا ہے، سوچنے سمجھنے کا انداز بدلتا ہے، بات کو سمجھنے کی صلاحیت بہت بڑھ جاتی ہے، بات کہنے کی صلاحیت بڑھتی ہے کہ بات کس طرح کہی جائے۔ باقاعدہ یہ اسکول میں سکھایا جاتا ہے، ادب سکھایا جاتا ہے سب، کہ بھئی آپ آئیے تو اجازت لے کے کلاس کے اندر آئیے۔ تو یہ ساری صلاحیتیں یعنی پیدا ہوتی ہیں اور اس کی استعداد بہت بڑھتی ہے۔ ہماری کوشش اور فکر یہ ہو کہ یہ صلاحیتیں جو اس کے اندر کالج کے ذریعے سے یا اسکول کے ذریعے سے یہ پیدا ہو رہی ہیں، اس کے اندر یہ صلاحیتیں پیدا ہو رہی ہیں اور یہ استعداد اس کی بڑھ رہی ہے، تو یہ استعداد اور یہ صلاحیت اگر دین پہ نہ لگی تو یہ ساری صلاحیت سڑ کے برباد ہو جائے گی اور خالص دنیا پہ لگ جائے گی اور اس کا کوئی نفع اس کو آخرت میں حاصل نہیں ہوگا۔ اگر یہ صلاحیت جو اسکول اور کالج میں پیدا ہو رہی ہے اور جو استعداد بڑھ رہی ہے اس کے اندر، اگر اس کا رخ دین کی طرف ہو جائے اور یہ بچے اللہ کے دین کے کام میں لگ جائیں تو خود بخود ان کے اندر ایمان بڑھے گا، ان کی صلاحیتوں میں اور چار چاند لگیں گے اور پھر ان کا رخ زندگی کا صحیح ہو جائے گا۔ اور آگے چل کے جب یہ بڑے ہوں گے، ان کی شادی ہوگی، ان کے بچے ہوں گے، تو پھر اسی رخ پہ اپنی فیملی کو لے کے چلے گا۔ یہ تربیت شروع سے ہوتی ہے، لیکن آج کل اس کی اسکول کالج میں تو کوئی تربیت نہیں ہے اس طرح کی۔ میں کبھی کبھی میٹنگز وغیرہ میں جاتا ہوں، کہہ بھی دیتا ہوں کہ بھئی آج کل تعلیم کا تو بہت زور ہے لیکن تربیت کی کوئی فکر نہیں ہے، جبکہ تعلیم کے ساتھ تربیت ہے، یعنی کیریئر کے ساتھ کریکٹر ہوتا ہے۔ عام طور پہ جو بچہ کالج سے یونیورسٹی میں آتا ہے تو وہ یونیورسٹی جو ہے نا کریکٹر سرٹیفکیٹ مانگتی ہے، تو بھئی کریکٹر سرٹیفکیٹ دو، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے پڑھائی لکھائی کے اعتبار سے تو بہت اچھے ہو لیکن ایک انسان کی حیثیت سے آپ کیسے ہیں، یعنی یہ بھی تو ایک چیز ہے نا کہ انسان کی حیثیت سے آپ کیسے ہیں، تو وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ کہلاتا ہے۔ یعنی آپ بحیثیت انسان کے آپ کیسے ہیں، اچھا انسان ہوتا ہے، برا انسان ہوتا ہے۔ یعنی ایک جگہ ایک بڑی گیدرنگ تھی، وہاں انوگریشن تھا، تو مجھ سے کہا کہ کوئی بات کر لو، وہاں سارے پڑھے لکھے لوگ موجود تھے، تو میں نے ان سے یہی عرض کیا، میں نے کہا آج کل ہم بہت زیادہ زور دے رہے ہیں تعلیم کے اوپر، تو دینا بھی چاہیے، کوئی غلط نہیں ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تربیتی نظام کوئی ہے، بھئی تربیتی نظام بھی تو ہونا چاہیے کہ ایک ڈاکٹر بن گیا لیکن یہ ڈاکٹر کیسا بنا، یعنی یہ اچھا انسان بھی بنا کہ نہیں بنا۔ ایک انجینئر بن گیا لیکن یہ اچھا انسان بھی بنا کہ نہیں بنا۔ ایک پروفیسر بن گیا، ایک مینیجر بن گیا، ایک لائر بن گیا، لیکن اس کے ساتھ یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ اچھا انسان بھی بنا کہ نہیں بنا۔ پھر میں نے ان سے سوال قائم کیا، میں نے کہا یہ بتائیے کہ سب سے اچھے انسان کون ہے پوری کائنات کے اندر، پوری کائنات میں سب سے اچھے انسان کون ہے؟ تو چاروں طرف سے آوازیں آئیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے اچھا تو کوئی نہیں، سب سے بہتر تو وہ ہیں ساری کائنات میں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ان کو نمونہ بتایا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے، اگر نقل کرنی ہے تو ان کی کرو، فالو کرنا ہے تو ان کو فالو کرو، ان کے طریقوں پہ چلو تو تم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اللہ کا محبوب بننے کا راستہ اللہ کے محبوب کی اتباع ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا ہے، جو حضرت مولانا صبح فرمایا تھا کہ استقامت کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے پابند بنے۔ تو جو سب سے اچھے انسان ہیں پورے کائنات میں، ان کی پیروی کرنے سے، ان کی چال چلنے سے، ان کی اتباع کرنے سے، یعنی ان کی نقل کرنے سے تو انسان اچھا بنے گا، جو سب سے اچھے ہیں۔ اور وہ پورا مجمع بولا کہ سب سے اچھے تو وہ ہے، تو میں نے کہا جب وہ سب سے اچھے ہیں تو ان کی نقل کرنے سے ہی تو ہمارے بچے اچھے بنیں گے اور ہم خود اچھے بنیں گے، ان کی نقل کرنے سے، ان کی پیروی کرنے سے، اور ان کے طریقوں کو ہی دین کہتے ہیں۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے۔ تو ہمارے جو بچے ہیں پڑھنے جا رہے ہیں کالج میں، اسکول میں، وہاں کوئی تربیتی نظام نہیں ہے، وہ تو اپنے حساب سے چلاتے ہیں اور انہیں کوئی فکر بھی نہیں ہے، وہ تو یہ ہے کہ بھئی یہ ڈاکٹر انجینئر بن جائیں بس، باقی یہ کیا بنیں گے آگے چل کے، ان سے انسانوں کو نقصان پہنچے گا یا فائدہ پہنچے گا، اس کی کوئی کسی کو فکر نہیں ہے۔ یعنی امریکہ کے اندر ہماری جماعت تھی تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ سب یہ سارے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، سارے یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، تو انہوں نے جماعت کا حال دیکھ کر کے اپنے بہت بڑا اسکول تھا ان کا، ہائی اسکول تک، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اپنے ٹیچرز کو جوڑنا چاہتے ہیں اور آپ 1 گھنٹہ فارغ کر لیں۔
بیچ میں اور ہم آرڈر نکال دیں گے، پرنسپل صاحب نے کہا. تو ہماری جماعت نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اثر، ہم تو آئے اس لیے ہیں. تو انہوں نے 1 گھنٹے کا بیچ میں بریک دیا اور اس میں آرڈر نکال دیا کہ بھائی کلاسز سسپینڈ رہیں گی اور سارے ٹیچر جو ہیں وہ پرنسپل آفس میں آ جائیں. ایک وقت مقرر ہو گیا، بڑا اسکول تھا وہ، اور وہ بھی امریکہ کا اسکول. تو سارے ٹیچر جمع ہو گئے، ہماری جماعت بھی پہنچ گئی، اور امیر صاحب نے مجھ سے کہا کہ بھائی ان سے بات کرو. تو خیر میں نے تعارف کیا، تھوڑی سی بات کی، اور بات کے دوران میں نے یہی عرض کیا، میں نے کہا آپ کا جو تعلیمی معیار ہے تو پوری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے، اور ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کا تعلیمی معیار، آپ کی ڈگری کی بڑی اہمیت ہے مارکیٹ کے اندر. یہاں سے کوئی ڈپلوما بھی کر کے چلا جائے تو اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، جیسا امریکہ سے پڑھ کے آیا ہے، امریکہ کی ڈگری لے کے آیا ہے، تو مارکیٹ میں اس کی ویلیو ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کو سب تسلیم کرتے ہیں، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں. لیکن میں نے کہا ان کا تربیتی نظام کوئی ہے کہ آپ نے ڈاکٹر تو اچھا بنا دیا لیکن انسان اچھا بنا کہ نہیں بنا؟ اس کا کیا نظام ہے آپ کے پاس؟ کوئی تربیتی نظام ہے آپ کے پاس کہ یہ اچھے انسان بن کے نکلیں یہاں سے؟ یعنی ان کے اندر اللہ کا خوف ہو، ان کے اندر جو ہے پاک دامنی ہو، ان کے اندر حیا ہو، ان کے اندر توکل ہو، ان کے اندر تقوی ہو، ان کے اندر ہمدردی کا جذبہ ہو، ان کے اندر انصاف آئے، ان کے اندر احسان آئے، ان کے اندر ایثار آئے، ان کے اندر والدین کی خدمت کا جذبہ ہو، یہ لوگوں کے کام آنے والے بنے، لوگوں کی خدمت کرنے والے بنے. کیا یہ کوالٹیز بھی پیدا کرتے ہیں آپ ان کے اندر؟ تو جب میں نے یہ بات کہی کریکٹر والی بات، تو وہ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے، حالانکہ وہ کسی کو بولنے نہیں دیتے آسانی سے. امریکہ والے کہتے ہیں بھائی ہم سب سے سپیریئر، لیکن جب میں نے یہ سوال قائم کیا تو وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے اور کوئی جواب نہیں تھا. میں نے کہا مثال کے طور پہ تربیتی نظام میں سب سے پہلی چیز جو ہے ادب ہے، اور میں نے کہا ہمارے ہندوستان میں ایک آیا آتا ہے کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. یہ تربیتی نظام کا بہت بنیادی چیز ہے، یہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب، کہ وہ جو با ادب بنے گا وہ با نصیب بنے گا، اس کا نصیب یعنی کھل جائے گا، اور جو بے ادب ہو جائے گا اس کا نصیب پھوٹ جائے گا. تو میں نے کہا ادب سکھانے کا کوئی طریقہ ہے کہ یہ بچے ادب کریں، بڑوں کا ادب کریں، ماں باپ کا ادب کریں؟ اچھا وہاں 4 مہینے کیونکہ ہماری جماعت رہی تو ہم دیکھ رہے تھے کہ کتنی بے ادبی ہے وہاں. ایسی بے ادبی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ایسی بے ادبی، بڑوں کو تو کوئی وہی نہیں ہے کیونکہ سکھانے والا کوئی نہیں ہے. تب اس کے بعد سے یہاں سے پھر دعوت شروع کی ہم نے، اور 6 صفات کی دعوت دی. میں نے کہا بھائی ہمارے یہاں ایک نظام ہے یہ، اور اس نظام کے تحت ہی ہم یہاں پہ آئے ہیں. حالانکہ ہم سب بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن ہم اسی کو سیکھنے نکلے کہ ہمارے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں. کیونکہ ایک بزرگ نے فرمایا تھا کہ 6 نمبر 6 باتیں اور 6 صفات، ان میں 3 میں کیا فرق ہے؟ تو وہی جواب یہ ملا کہ اگر کوئی ان کو گنوائے 1 نمبر 2 نمبر تو یہ 6 نمبر ہیں، اور اگر ان پہ بات کی جائے تو یہ 6 باتیں ہیں، اور اگر یہ زندگی میں آ جائیں تو یہ 6 صفات ہیں. تو اصل کیا ہے؟ اصل بیان کرنا تھوڑی ہے کہ ہم پہ 6 نمبر بیان کرنے آ گئے. اصل تو صفات ہیں، اپنے اندر صفات پیدا کرنا. یعنی اس لیے کہتے ہیں کہ نیکی کا بیان کرنا آسان ہے، نیک بننا مشکل ہے. سچ پہ بیان کرنا آسان ہے، سچ بولنا بہت مشکل ہے. ایمانداری پہ بیان کرنا آسان ہے، لیکن ایماندار بن کر چلنا یہ بڑا مشکل ہے. بیان کرنے میں کیا جاتا ہے؟ 1 گھنٹے بیان کر لو، 2 گھنٹے بیان کر لو. اصل تو عملی زندگی ہوتی ہے. جو صفات اندر پیدا ہونی چاہیے، صفات ایمانی اور صفات قرآنی اور صفات قبولیت، اور صفات کی بنیاد پر انسان قیمتی بنتا ہے. میں وہاں ڈپارٹمنٹ میں جیولوجی میں جو ہے پتھروں کو پڑھاتا ہوں، تو یہ قیمتی پتھر جو ہوتے ہیں پریشیس اسٹونز کہتے ہیں، ان کے اندر 3 صفات کہی جاتی ہیں، 3 صفات ہونی چاہیے تب یہ قیمتی پتھر کہلاتے ہیں. وہ صفات پڑھائی جاتی ہیں کون کون سی صفات ہوں. اگر وہ صفات نہیں ہے تو پتھر قیمتی نہیں ہے، بیکار ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں. جیم اسٹونز کہتے ہیں ان کو، قیمتی پتھر ہوتے ہیں. ان کی صفات ہیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. پہلی تو بیوٹی ہے کہ خوبصورت ہونا چاہیے، دوسرے ڈیوریبلٹی ہے کہ وہ سخت ہونا چاہیے، اس کی ہارڈنس زیادہ ہو، اور تیسرے ریئرٹی ہے کہ وہ نایاب ہو. ریئر ہونا چاہیے، نایاب ہونا چاہیے. نہیں کہ ہر جگہ راستے میں مل رہا ہے ٹھوکر مارنا ہو تو وہ قیمتی تھوڑی ہوگا. ریئر ہونا چاہیے. ریئر کا مطلب نایاب. نایاب کا مطلب ملتے ہی نہیں ہے آسانی سے وہ. تو میں نے کہا یہ 3 صفات ہم پڑھاتے ہیں اسٹوڈنٹ کو، یہ 3 صفات جس پتھر میں ہوں گی وہ پتھر قیمتی مانا جائے گا. تو ایسے ہی انسان بھی قیمتی بنتا ہے صفات کی بنیاد.
انسان کپڑے جوتوں کی بنیاد پہ قیمتی نہیں بنتا ہے کہ صاحب قیمتی کپڑے پہن لیے، قیمتی جوتے پہن لیے، قیمتی کار میں بیٹھ گئے تو ہم قیمتی بن گئے۔ امریکہ میں ہم نے کتوں کو کار میں بیٹھا ہوا دیکھا، کتے کار میں بیٹھ کے چلتے ہیں، وہاں ہر آدمی کتا لے کے چلتا ہے، یہاں تک کہ کتے جہاز میں بھی چلتے ہیں، جہاز میں جگہ ہوتی ہے کتوں کی، اور بہت پیسے خرچ کرتے ہیں کتوں کے اوپر۔ تو کتا اگر اچھی کار میں بیٹھ جائے تو کیا ہو جائے گا وہ؟ کیا بھائی؟ قیمتی کار میں رولز رائس میں بیٹھ گیا کتا تو کیا بن جائے گا وہ؟ کتا ہی تو رہے گا، کیا رہے گا، کیا ہو جائے گا کار میں بیٹھنے سے؟ یہ جو محنت ہے یہ صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے والی محنت ہے۔ اب یہی صفات بچوں کے اندر پیدا ہو کہ بچے با ادب بنے، با حیا بنے، فرما بردار بنے، خدمت گزار بنے، یعنی کہ ماں کو پہچانے، باپ کو پہچانے، بھائیوں کو پہچانے، رشتے داروں کو پہچانے، جس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ لیکن آج کی تعلیم جو ہے نا اسکول کالج کی، اس میں ان چیزوں کی کہیں جگہ نہیں ہے، الا ماشاء اللہ، ان چیزوں کی کوئی جگہ نہیں ہے وہاں پہ۔ اس لیے ہمیں فکر کرنی پڑے گی الگ سے کہ یہ بچے جو اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، ان کا تربیتی نظام ہمیں سوچنا پڑے گا اور انہیں اس دعوت والے ماحول سے قریب کرنا پڑے گا۔ اپنے گھر کی تربیت جو ہوتی ہے نا وہ اصل ہوتی ہے، گھر کی تربیت۔ گھر کی تربیت اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ اگر تعلیم کے حلقے کے ذریعے گھر میں تربیت ہو رہی ہے اور اس میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، وہ تعلیم میں بیٹھ رہے ہیں، یہ تعلیم اتنی طاقتور چیز ہے کہ یہ زندگیوں کو بدل دیتی ہے۔ زندگیوں کو بدلنے میں اس کا بہت بڑا دخل ہے، فضائل اعمال کی جو تعلیم، اس سے ایمان بھی بڑھتا ہے، یقین بھی پیدا ہوتا ہے، اور اعمال کا شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے، عمل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے آدمی کے اندر خود بخود، کیونکہ عمل کا اسکوپ سامنے آتا ہے، عمل کا بھاؤ سامنے آتا ہے کہ عمل کرنے پر ملے گا کیا؟ میں نماز پڑھوں گا تو کیا ملے گا، قرآن پڑھوں گا تو کیا ملے گا، والدین کی میں خدمت کروں گا تو کیا ملے گا۔ یہ صفات پیدا ہوتی ہیں فضائل اعمال کی تعلیم سے۔ اس لیے بچے اگر تعلیم میں بیٹھیں گے، گھر کی تعلیم میں، تو خود بخود ان کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، ان کے یقین میں تبدیلی آئے گی، اور پھر باہر کا جو ماحول ہے، گندا ماحول، برا ماحول، بگڑا ہوا ماحول، اس ماحول کا اثر انشاءاللہ ان بچوں پر نہیں ہوگا۔ اگر گھر کی تربیت مضبوط ہے، گھر کا نظام مضبوط ہے، اور گھر میں کوئی نظام نہیں ہے، اگر گھر میں پابندی سے تعلیم نہیں ہو رہی ہے، گھر میں اعمال کا ماحول نہیں ہے، تو جو بچے اس ماحول میں پلیں گے تو باہر سے وہ فتنہ لے کے گھر میں گھسیں گے۔ یعنی ہم ایسے بے فکر نہ رہیں، بیٹا گھر سے نکل کے جا رہا ہے، اب یہ بیٹا جب واپس آئے گا تو کچھ پتا نہیں یہ کیا فتنہ لے کے گھر میں آئے گا۔ آج کل بچوں کے بھی پڑھانے کا ماحول ہے، اب بچی گھر سے جا رہی ہے نکل کے، اب اسکول سے واپس آ رہی ہے، کچھ پتا نہیں کہ یہ کیا فتنہ لے کے گھر میں آ رہی ہے، اگر ہم نے تربیتی ماحول قائم نہ کیا اپنے گھر کے اندر۔ اس لیے تعلیم اور تربیت یہ دونوں چیزیں ہیں، ساتھ ساتھ ہیں، کہ تعلیم کے ساتھ تربیت ہے، تربیت کی فکر ہونی چاہیے، اور وہ تربیت کیسے ہوگی؟ وہ تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی ہوگی، اور وہ ہے کہ گھر کے اندر تعلیم کا حلقہ، اور جو بچے ہیں یعنی جو بیٹے ہوتے ہیں جیسے، تو ان کی فکر کرنا اور ان کو اپنے ساتھ دعوت کے ماحول میں جوڑنا، اور جو محلے کے بچے ہیں جو اسکول جاتے ہیں اور جو کالج جا رہے ہیں ان کی پوری فکر کرنا، تاکہ یہ بچے جو ہیں آگے کا مستقبل ہیں، یہ فیوچر ہے، بلکہ یہ امت کی کریم کہی جاتی ہے۔ جو بچے اسکول کالج میں پڑھتے ہیں یہ کریم ہے امت کی، اور ہر گھر میں ہے عام طور پہ، اور یہ کریم ہے امت کی بالکل۔ آگے چل کے یہی بڑے ہوں گے، اور یہی آگے چل کے یہ بڑے بڑے شعبوں کو سنبھالتے ہیں، ڈپارٹمنٹ کو سنبھالتے ہیں، ان کو نوکریاں ملتی ہیں، یہ اپنی اپنی پوزیشن پہ جاتے ہیں۔ یعنی میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں تو ہمارے یہاں ایک بڑی تعداد یونیورسٹی کے اندر رہتی ہے، ہاسٹل کے اندر۔ اب ظاہر ہے ماں باپ نے تو بھیج دیا انہیں پڑھنے کے لیے، اب وہ آزاد ہے، اب کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے، کوئی نگرانی کرنے والا نہیں ہے ان کی۔ تو الحمدللہ اس دعوت کے کام کے ذریعے سے ان کی حفاظت ہو رہی ہے۔ ہر ہال کے اندر، ہر ہاسٹل کے اندر ہمارے یہاں مسجد، اور وہاں مسجد میں یہ دعوت کا نظام ہے، دعوت کا کام ہے، اور لڑکے اس میں جڑتے ہیں، اور جڑنے کے بعد ان کے اندر ایسی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، ایسی سمجھداری پیدا ہوتی ہے دعوت کے کام کی، اور ایسی صفات پیدا ہوتی ہے کہ ان کو دیکھ کر رشک آتا ہے، جس کے بارے میں صبح میں فاروق بھائی نے اشارہ کیا تھا، امریکہ کی کارگزاری جو سنائی تھی، تو آپ کو یاد ہوگا فاروق بھائی بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو دیکھ کر کے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھی۔ ایسے نوجوان امریکہ کے اندر نظر آئے کہ ان کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں، بعض اس میں امامہ باندھے ہوئے ہیں، جبکہ یہ انجینئر ہیں، یہ ڈاکٹر ہیں، یہ مینیجر ہیں، یہ لائر ہیں، اور دیکھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کسی دارالعلوم سے فارغ ہیں۔ رائے پور ایک جگہ ہے سہارنپور کے پاس، جو بڑی خانقاہ تھی ایک زمانے میں، تو یعنی کافی سال پہلے میرا جانا ہوا وہاں، اس وقت میں ایم ایس سی کر رہا تھا،
83 کی بات، سن 83 کی. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دعوت کام سے لگا دیا تھا. تو شیروانی پہنے ہوئے، داڑھی اور ٹوپی، اور ایک مفتی صاحب تھے، تو ان سے میرا تعلق تھا، وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے تھے. اس وقت میں ماشاءاللہ وہاں کافی اچھی رونق اور بہت اچھا ماحول تھا. تو وہاں پہ لے گئے تھے کہ چلیے خانقاہ میں چلتے ہیں، بزرگوں سے ملاقات کریں گے. میں ان کے ساتھ چلا گیا. تو خیر میں جا کے بیٹھا، ملاقات ہوئی. تو مفتی صاحب نے ابھی تک تعارف نہیں کرایا تھا، لیکن وہ بزرگ مفتی صاحب کو جانتے تھے جن کے پاس ہم بیٹھے جا کر کے. تو ان بزرگ نے فوراً مفتی صاحب سے پوچھا کہ مفتی صاحب یہ کس مدرسے سے فارغ ہیں، میرے بارے میں کہ مفتی صاحب یہ کس مدرسے سے فارغ ہیں. تو مفتی صاحب مسکرانے لگے کہ یہ کسی مدرسے سے فارغ نہیں ہے، بلکہ یہ تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طالب علم ہیں، اور یہ وہاں MS سی کر رہے ہیں جیولوجی کے اندر. میں MS سی کر رہا تھا ان کو. پھر میں نے اپنا تعارف کرایا. میں نے کہا میں سائنس پڑھ رہا ہوں انگریزی میں، اور میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں MS سی جو آخری ڈگری ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ PhD کرتے ہیں لوگ. تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ انہوں نے اتنی دعائیں دی اور اتنے خوش ہوئے تھے کہ ان کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے تھے. اور ایک دم مجھے چپٹایا اور یہ کہا کہ یہ یعنی اب الحمدللہ ایسا ماحول بن گیا یونیورسٹی کے اندر، یونیورسٹی میں ایسا ماحول بن رہا ہے. تو میں نے تھوڑی سی کارگزاری ان کو سنائی، کیونکہ وہ متوجہ ہوئے اور وہ خوش ہوئے. تو پھر ایسے وقت میں تھوڑی علماء اکرام کو کارگزاری سنا دینی چاہیے. تو ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں ورنہ تو خاموش رہے آدمی، دعا کی درخواست کرے. تو انہوں نے پوچھا کہ اب یونیورسٹی میں ایسا ماحول بن رہا ہے. تب میں نے ان سے عرض کیا کہ الحمدللہ یہ دعوت کا کام وہاں چلا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کام کے ذریعے سے ماحول بدلا. ورنہ ہم بھی ناواقف تھے اس ماحول سے، لیکن یونیورسٹی میں آنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس محنت سے جوڑا تو اللہ تعالیٰ نے زندگی بدلی، کچھ شعور پیدا ہوا تھوڑا بہت. ابھی بھی یہ نہیں ہے کہ پورا دین آیا زندگی میں، دین سیکھ رہے ہیں، سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں اللہ کے راستے میں. تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمیں اپنے طلباء کی بہت فکر کرنی پڑے گی، کیونکہ اس سے جو استعداد پیدا ہوتی ہے، صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اگر وہ دین پہ نہ لگی تو پھر وہ دنیا پہ لگ کے ضائع ہو جاتی ہے. اور یہ یعنی جو طبقہ ہوتا ہے پڑھنے لکھنے والا، یہ بڑی صلاحیت والا ہوتا ہے، ان کے اندر بڑی صلاحیت بھری ہوتی ہے. اور ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ یہ جو دعوت کا کام ہے، یہ صلاحیتوں کو پیدا بھی کرتا ہے اور صلاحیتوں کو صحیح رخ پہ بھی لگا دیتا ہے. اس سے صلاحیتیں پیدا بھی ہوتی ہیں اور صلاحیتیں صحیح رخ پہ بھی لگ جاتی ہیں. عجیب کام ہے یہ دعوت والا کام، یہ صلاحیتوں کو پیدا بھی کر دیتا ہے. اگر صلاحیتیں نہیں ہیں تو پیدا ہو جائیں گی، اور صلاحیتیں ہیں تو وہ صحیح رخ پہ لگ جائیں گی، ٹھکانے لگ جائیں گی، آدمی کو دنیا آخرت میں اس کا نفع پہنچائے گا. تو یہ جو طبقہ ہوتا ہے طلباء کا، یہ بہت اہم ہوتا ہے. اور ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا کہ بھائی ہم جو پڑھائی لکھائی کر رہے ہیں، یہ پڑھائی لکھائی سے ہمیں ڈگری ملے گی، اور ان ڈگریوں کو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ کرنے میں استعمال کریں گے. اس لیے ہمارے بزرگوں میں سے بزرگ فرماتے تھے کہ یہ جو ڈگریاں تم حاصل کر رہے ہو، یہ ڈگریاں صحابہ کے گھوڑوں کی طرح ہیں. صحابہ اپنے گھوڑوں کو پالتے تھے، پرورش کرتے تھے اس نیت سے کہ ان گھوڑوں کو ہمیں اللہ کے راستے میں استعمال کرنا ہے. تو ان گھوڑوں کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی ہے، جو گھوڑے اللہ کے راستے میں چلے ہیں. تو ایسے ہی جو طلبہ پڑھنے والے ہوتے ہیں، انہیں یہ سمجھانا اور انہیں سکھانا اور ان کی نیت کو بدلوانا کہ تم اپنی نیت بدل دو، کیونکہ یہ ڈگری جو ہے نا، یہ ذریعہ بنے گی دنیا میں دین کے پھیلنے کا. اور اس کی جگہ اب تو خیر شروع میں تو ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب کی مثال دی جاتی تھی، اور آج بھی الحمدللہ ہمارے لیے ایک مثالی یعنی بزرگ ہیں. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ جو ہمارے اس وقت بڑوں میں سے ہیں، جیسے فاروق بھائی ہیں، اور ثناء اللہ صاحب ہیں، خالد صدیقی صاحب ہیں، پروفیسر عبد الرحمان صاحب مدراس کے تھے، انتقال ہو گیا، رحمۃ اللہ علیہ بن گئے وہ. اور اس طریقے کے ہر شہر میں جنہیں کتنے ہیں. اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جو طالب علمی کے زمانے میں دعوت کے کام سے لگے. یہ وہی لوگ تو ہیں جو طالب علمی کے زمانے میں دعوت کے کام سے لگے، اور آج اللہ تعالیٰ ان سے پورے عالم میں کام لے رہا ہے اور لے چکا ہے. کتنا کام تو کر چکے الحمدللہ یہ پوری دنیا کے اندر، اور پوری دنیا کے کام کا نظام بناتے ہیں جا کر کے. جیسے فاروق بھائی نے کارگزاری میں سنایا کہ امریکہ والوں کو بہت آسان طریقے سے بتایا مقامی کام کہ بھائی اتنا کر لو، ایسے کر لو. پوری دنیا کو بتا رہے ہیں، پوری دنیا کو سمجھا رہے ہیں. ان میں سے بعض تو وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے ملکوں میں کام شروع ہوا، اور بعض وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے کام کی سطح بڑھی ملکوں کے اندر. یہ وہ لوگ ہیں، اور حالانکہ یہ سارے وہ ہیں کہ جو طالب علمی کے زمانے میں دعوت کام سے لگے تھے. انہی میں سے ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ میرا پہلا چلہ سن 58 میں لگا، 1958 میں پہلا چلہ لگا. اور یہ کہا انہوں نے کہ ہائی اسکول کے بعد میرا پہلا چلہ لگا. میں نے ہائی اسکول کیا 58 کے اندر،
اور ہائی اسکول کرتے ہی ایک میوات کی جماعت آئی ہمارے گاؤں میں، اور اس جماعت کے ساتھ میں جڑ گیا اور جماعت نے میرا چلہ لگوا دیا. تو پہلا چلہ ہائی اسکول کے بعد لگا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج پوری دنیا میں اللہ کام لے رہا ہے، پوری دنیا کے اندر اللہ نے کام لیا اور لے رہا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، ہم بچوں کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز نہ کریں کہ ابھی چھوٹا ہے، بلکہ چھوٹے پن سے ہی ان کو اپنے ساتھ لیں، اپنے ماحول کے اندر، یعنی محلے کے بچوں کو، اور ان کو محبت پیار سے قریب کریں. یہ بچے جو ہیں نا، یہ محبت چاہتے ہیں. یہ ٹوکا ٹاکی نہیں ہونی چاہیے بچوں کو، ڈانٹ ڈپٹ ٹوکا ٹاکی. بعض لوگوں کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ بچے مسجد میں آئیں گے تو وہ مسجد میں جب آتے ہیں تو بچوں کو ڈانٹنے لگتے ہیں، پتہ نہیں کیوں. بچوں کو مسجد میں اگر بچے آ رہے ہیں نا، ڈانٹنا نہیں چاہیے مسجد کے اندر. یہ تو کتنی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بچے مسجد میں نظر آ رہے ہیں، ورنہ یہ کہیں اور نظر آئیں گے اگر آپ ڈانٹ ڈپٹ کریں گے ان کے ساتھ میں. تو بچوں کو تو بہت خوشی کے ساتھ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ بتاؤ یہ بچے ہمارے مسجد میں نظر آ رہے ہیں. یعنی میں جس کالج میں رہتا ہوں علی گڑھ میں، وہاں پہ 4 بچے ہیں، وہ ہائی اسکول کے لیول کے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ فجر سے پہلے، فجر کی جماعت سے پہلے وہ چاروں آ کے بیٹھ جاتے ہیں انتظار میں، نماز کے اندر، فجر کی نماز کے اندر. تو اتنے پیارے لگتے ہیں وہ، اتنے اچھے لگتے ہیں. تو میں نے کہا دیکھیے یہ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور بڑے بھی جنہیں کتنے سو رہے ہیں محلوں کے اندر، اور یہ ہائی اسکول کیا ہے، اور یہ بچے ماشاءاللہ نماز میں آ گئے، فجر کی نماز میں. تو ان میں سے ایک بچے سے میں نے پوچھا، میں نے کہا تمہارے ابا ماشاءاللہ بڑی اچھی تربیت دے رہے ہیں، اور تمہارے ابا جگہ دیتے ہوں گے صبح. تو بچہ مسکرا کے بولا کہ ابا نہیں، امی جگاتی ہیں. یہ کہا اس نے، ابا نہیں امی جگاتی ہیں، ابا تو ڈانٹتے رہتے ہیں. یہ کہا اس نے، ابا تو ڈانٹتے رہتے ہیں ہمیں ہر وقت، امی جگاتی ہیں مجھے، امی بھیجتی ہیں مسجد میں. تو یعنی بچوں کو ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے، بچے کے اندر وحشت پیدا ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں تو نرمی ہے، ہم اپنے بچوں کو، طلبا کو ایسے چلائیں جیسے نئے ساتھی کو جماعت میں چلاتے ہیں. بھائی نئے ساتھی جماعت میں جاتے نہیں جاتے، اور نیا ساتھی بے وصولی کرتا ہے، یعنی کھڑے ہو کے پانی پی رہا ہے، وہ جماعت کے اندر پی رہا ہے، جماعت کے اندر پانی پی رہا ہے کھڑے ہو کر کے. وہ اب ہم خاموش ہیں، کچھ کہہ نہیں سکتے، ڈانٹ ڈپٹ کی تو فوراً بستر باندھ کے چلا جائے گا واپس، نہیں میرے بس کا نہیں ہے. اور جا کے محلے میں یہ کہے گا کہ صاحب کام تو بہت اچھا ہے لیکن میرے بس کا نہیں، کیونکہ برداشت نہیں رہی. اب وہ پہلا والا زمانہ نہیں رہا جو بچوں کو جوتوں سے مارا جاتا تھا. ایک زمانہ وہ تھا کہ بچے جوتے کھاتے تھے، اب وہ زمانہ نہیں ہے. اب تو بہت ہی نفسیات کو سمجھنا پڑے گا، اور بچے بہت سینسٹیو ہو چکے ہیں. ایک 8ویں کلاس کا بچہ، 8ویں کلاس کا بچہ وہ گھر میں تھا، تو باپ کے کچھ وہ آ گئی عزیز ملنے، وہ یعنی دوست ملنے کے لیے آ گئے، باپ کے دوست. تو اس بچے کو باپ نے دوستوں کے سامنے ڈانٹ دیا، اور 8ویں کلاس میں ہے بچہ، 8ویں کلاس میں 12-13 سال کی عمر ہے اس کی، اور بچے کو دوستوں کے سامنے ڈانٹ دیا. جب دوست چلے گئے تو وہ بچہ باپ کے پاس آیا، اور اس نے بالکل ہاتھ جوڑ کے یہ کہا کہ ابا آپ اکیلے میں چاہیں مجھے مار لو لیکن دوستوں کے سامنے مت ڈانٹنا. یعنی بتاؤ اتنے سینسٹیو ہو رہے ہیں بچے، بچوں کی نفسیات کو سمجھنا پڑتا ہے. تو محبت پیار سے، یعنی ہمارے یہاں محبت ضروری ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے دلوں کو جیتا تھا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بچے ہی تو تھے جو غلام بن کے بکے تھے اور پھر اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچے تھے. یہ تو بچے ہی تو تھے یہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محبت دی تھی ان کو کہ باپ اور چچا جب لینے کے لیے آئے تو خوب پہچان رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، باپ بیٹھے ہوئے ہیں، چچا بیٹھے ہوئے ہیں. اب زید کو بلایا گیا، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوئی ہے باپ اور چچا کی. یہ کھو گئے تھے، غائب ہو گئے تھے، باپ تلاش رہے تھے ان کو. تو کسی نے بتایا، جو لوگ حج پہ آئے تھے انہوں نے بتایا کہ تمہارا بیٹا تو وہاں ہے. تو پھر آئے وہ باپ اور چچا لینے کے لیے، اور انہوں نے زید بن حارثہ نے خط بھی بھیجا کہ میں بڑے کریم لوگوں کے پاس، یہ کہا میں بڑے کریم لوگوں کے پاس، بڑی کریم لوگوں کی میں صحبت میں ہوں. باپ چچا لینے کے لیے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید سے کہ زید پہچانتے ہو؟ کہ ہاں پہچانتا ہوں، یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے چچا ہیں. پہچان لیا وہ. اور پھر فرمایا کہ میرا حال بھی تمہیں معلوم ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ تم اگر باپ چچا کے ساتھ جانا چاہو تو بغیر فدیے. تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا اپنے باپ اور چچا سے کہ میں کسی حال میں بھی ان کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں. اللہ کے رسول ایسی محبت دی تھی. کوئی معمولی بات ہے کہ باپ اور چچا کو چھوڑ رہا ہے آدمی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ رہا ہے کہ ایسی بات دیکھی ہے میں نے ان کے اندر کہ میں نے چھوڑ نہیں سکتا ہوں. تو اللہ کے رسول کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنا لیا، اعلان کر دیا میرا بیٹا ہے زید. تو اور باپ اور چچا بھی خوش ہو کر کے دعائیں دیتے ہوئے چلے گئے. حالانکہ باپ نے یہ کہا تھا کہ تم غلامی کو ترجیح دیتے ہو آزادی کے اوپر، ہمارے ساتھ رہو گے تو آزاد رہو گے، یا تو غلام ہو.
تب یہ جواب دیا تھا کہ میں نے ایسی بات دیکھی ہے ان کے اندر کہ میں ان کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں. تو میرے پیارے بھائیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے جیتا تھا دلوں کو، لہذا محبت سے، پیار سے ہے نا ان کو قریب کرنا اور کھلا پلا کے قریب کرنا، یعنی خرچ کرنا پڑتا ہے. بچوں کو کھلا پلا کے قریب کیا جاتا ہے. بچے زیادہ لمبی بات سننے کے عادی نہیں ہوتے ہیں، لمبا بیان کر دیا تو وحشت پیدا ہو جائے گی، اور اگر اسے چاکلیٹ کھلا دی تو چاکلیٹ یاد رہے گی، بیان یاد نہیں رہے گا اسے. ہماری جماعت وادی میں گئی، مردوں کی جماعت تھی وادی میں کئی سال پہلے. تو ہمارے جماعت میں ایک ساتھی، ایک صاحب ہے ماشاءاللہ، تو وہ جہاں بھی جاتے ہیں بہت سارا سامان، چاکلیٹ، مٹھائی وغیرہ رکھ لیتے ہیں بیگ میں، اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو، نوجوان لڑکوں کو وہ نشانہ بنا کر کے ان کے قریب کر کے چاکلیٹ کھلاتے ہیں، مٹھائیاں کھلاتے ہیں خوب. تو بچے بہت جلدی قریب ہو جاتے ہیں، دوستی ہو جاتی ہے، آتے رہتے ہیں، یہ کھلاتے رہتے ہیں. اپنے ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں چاکلیٹ میں ایک چلے کے اندر، صرف چاکلیٹ کھلانے میں بچوں کو. تو پہلی جماعت جو گئی ہماری مردوں کی گئی. پھر کئی سال کے بعد ہماری جماعت گئی مستورات کی، اس میں بھی وہ صاحب تھے چاکلیٹ والے، تو وہ مستورات کی جماعت میں بھی تھے. اب ایک محلے میں پہنچے ہم، مستورات کے ساتھ جب منتقل ہوئے تو مستورات کو گھر میں کر دیا، ہم مسجد میں پہنچے تو ایک نوجوان لڑکا ملا، ماشاءاللہ وہ جوان ہو گیا تھا. تو وہ جوان ملا، اس نے ملاقات، مصافحہ کیا، اور ایک دم ان کی طرف رخ کر کے بولا، ارے کہ آپ تو پہلے بھی آئے تھے. تو نے کہا ہاں میں پہلے بھی آیا تھا، کہ آپ نے ہمیں بہت چاکلیٹ کھلائی تھی. تو میں نے کہا ان کا بیان یاد نہیں ہے کوئی؟ کہ نہیں بیان ان کو یاد نہیں، چاکلیٹ یاد ہے، کیونکہ چاکلیٹ کھلائی اتنی تھی انہیں پیٹ بھر بھر کے. تو کہنے لگا آپ نے اتنی چاکلیٹ کھلائی کہ میں بہت متاثر ہوا آپ کے اخلاق سے، اور اس کے بعد پھر میں نے 3 دن لگائے، پھر میں نے چلہ لگایا. اب میرے 4 مہینے لگ چکے ہیں، 4 مہینے لگ چکے ہیں. یہ کہا اس نے کہ میرے 4 مہینے لگ چکے ہیں، اور میری شادی بھی ہو چکی ہے. اور مزے کی بات یہ کہ اسی لڑکے کے گھر میں ہماری جماعت ٹھہری، مستورات کی، مستورات اسی گھر میں ٹھہری، سب نے طے کیا مشورے سے. اور جب ہم نے کام کیا محلے کے اندر تو پڑھے لکھے لوگ اس محلے میں زیادہ تر سب یہ کہہ رہے تھے کہ جو کچھ دعوت کا کام ہے اس محلے میں وہ اس لڑکی کی وجہ سے، یہ لڑکا ہے فکر مند، بس یہی کام کرتا رہتا ہے، جوڑتا رہتا ہے، ملاقاتیں، جماعتیں، ساری رونق اس لڑکی کی وجہ سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو لڑکے ہوتے ہیں نا ان کی نفسیاتی چیزوں کو سمجھنا چاہیے، کہ انہیں محبت پیار سے، کھلا پلا کر کے، محبت سے ان کو قریب کرنا ہے نا. بات مرتبہ ایسا ہوتا ہے قریب کرنے کا طریقہ، جیسے میں جب سن 75 میں داخلہ لیا میں نے یونیورسٹی کے اندر، تو میرے پاس باٹنی تھی. باٹنی مجھے مشکل معلوم ہو رہی تھی، اور ہندی میڈیم سے آئے تھے، یہاں انگلش میں پڑھائی ہو رہی تھی ساری، تو سمجھ میں بھی نہیں آ رہی تھی، تو میں پریشان تھا. تو ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا مغرب کے بعد اپنے کمرے میں ہاسٹل میں، تو ایک صاحب آئے، بہت لمبی داڑھی ان کے، ٹوپی لگائے ہوئے، اور معمر قسم کے جیسے ادھیڑ عمر کا کوئی ہوتا ہے، آ کے میرے پاس بیٹھ گئے سلام کر کے، اور مجھ سے تعارف کیا. اور تعارف کرنے کے بعد پوچھا کیا کیا سبجیکٹ ہیں آپ کے پاس؟ میں نے کہا میرے پاس باٹنی ہے، کیمسٹری ہے، یہ ہے. تو کہنے لگے ایسا ہے کہ میں باٹنی سے MS سی کر رہا ہوں. انہوں نے یہ کہا میں باٹنی سے MS سی کر رہا ہوں. اب میں انہیں دیکھتا رہ گیا، اور باٹنی میرے لیے بہت مشکل ہو رہی تھی، جبکہ میری باٹنی تو بالکل الف ب تھے، جیسے ABCD ہوتی ہے. میں تو شروع PUC میں تھا اور وہ MSc میں. تو کہنے لگے میں MSc کر رہا ہوں باٹنی سے. اور میں بہت دیر تک دیکھتا رہ گیا. میں نے کہا یہ MSc کر رہے ہیں اور ان کی داڑھی ہے. سن 75 کی بات ہے یہ، اس وقت اتنا ماحول بنا نہیں تھا. تو ایک تو مجھے یہ میرے اوپر اثر ہوا کہ یہ MSc کر رہے ہیں، اور باٹنی میرے لیے کتنا مشکل ہو رہا ہے، اور یہ MSc تک پہنچ گئے باٹنی میں. اس کے بعد انہوں نے جو اصل بات کہی قریب کرنے کے لیے، بہت پکے دائی تھے وہ. انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ تمہیں پریشانی آ رہی ہوگی کیونکہ تم ہندی میڈیم سے پڑھ کے آئے ہو UP بورڈ سے، تو میں تیار ہوں اور میں تمہیں پڑھایا کروں گا، تو تمہارا مسئلہ دور ہو جائے گا. بالکل میرے لیے تو حلوہ ہے یہ، بالکل جو تم پڑھ رہے ہو یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو خواب میں بتا دوں گا میں اگر اس کے بارے میں آپ پوچھو گے سوتے میں، کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے میرے لیے. اس لیے میں تمہیں روزانہ پڑھا دیا کروں گا باٹنی سے. اب یہ سمجھ لیے کہ ایک دم میرے دل میں ان کی جگہ بن گئی فوراً، کہ انہوں نے تو میرا مسئلہ حل کر دیا. یعنی مجھے مشکل معلوم ہو رہا ہے سبجیکٹ، اور یہ پڑھانے کو تیار ہے فری میں. اور یہ کہا میں پیسے ویسے نہیں لوں گا، یہ میں سمجھنا کہ ٹیوشن پڑھاؤں گا میں تو تمہیں یوں ہی پڑھاؤں گا فی سبیل اللہ. میں آ جایا کروں گا، 1 گھنٹے پڑھا دیا کروں گا، تمہارا مسئلہ حل ہو جایا کرے گا. اب انہوں نے صاحب مجھے پڑھایا، اور سب سے اچھے نمبر پھر میرے اس میں آئے باٹنی کے اندر ہی، اتنا اچھی طرح سے پڑھایا. آج بھی میں ان کی عزت کرتا ہوں، اور انہوں نے انگلی پکڑ کے مجھے دعوت کام سے لگایا. اب جتنا اللہ مجھ سے جو بھی کام لے دنیا میں ان کے اکاؤنٹ میں جائے گا نہیں جائے گا. تو میرے پیارے بھائیوں میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم اپنے طلباء کو قریب کریں، جو بھی راستہ ہو سب سے وہی راستہ تو یہی ہے کہ بھائی کھلا پلا کے، محبت پیار سے ان کا اکرام کر، ان کو قریب کرنا، ماحول میں جوڑنا، تعلیم میں جوڑنا، گشت میں جوڑنا، بیان میں بٹھانا. اور کبھی کبھی جیسے خروج ہوتا ہے اللہ کے راستے کا، تو اللہ کے راستے میں ان کو اپنے ساتھ لے جانا، محلے کے بچوں کے ساتھ جانا، پھر ان کی وہاں تربیت کرنا، تاکہ خروج کے ذریعے سے ذہن بن جاتا ہے آدمی کا، بہت جلدی دعوت کے کام کو سیکھتا ہے.
اور یہ پڑھنے لکھنے والے لڑکے تو بہت جلدی سیکھتے ہیں کیونکہ ان کے ذہن کھلے ہوئے ہوتے ہیں پڑھائی لکھائی کے ذریعے سے، یہ بڑے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، ان کے ذہن کی فیکلٹیز کھل جاتی ہیں، تو یہ بہت جلدی سمجھ لیتے ہیں، یعنی دین کے کام کو، مثالوں کو، دعوت کی بات کو بہت جلدی. تو اس لیے ان کو جماعتوں میں لے جا کر کے ان کا ذہن بنانا اور دھیرے دھیرے ان کو آگے بڑھانا. اور ایک بات اس میں بہت اہم یہ ہے کہ طلباء کے کام کے اندر ہمارے بڑے بار بار یہ کہتے ہیں کہ طلباء کا کام پڑھائی کے ساتھ ہے. ایسا نہیں ہے کہ پڑھائی چھوڑ کے دین کا کام کریں طلباء ہمارے، یہ نہیں ہے. اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کی نگرانی کرنا ہے. اس لیے ہمارے یہ کہا جاتا ہے ہاسٹلوں میں، محلوں کے اندر کہ بھئی عصر سے لے کے عشاء تک کا وقت ہے یہ طلباء کے پاس، اس میں طلباء ملاقاتیں کر لیں اپنے محلے کے اندر، طلباء ہی سے ملیں، نوجوانوں سے ملیں، بڑے لوگوں کے سے نہ ملیں، بڑی عمر کے لوگوں سے، کیونکہ ایج کا فرق ہوتا ہے. اس سے آدمی برا مان جاتا ہے کہ بتائیے کل کا لڑکا پیدا ہوا مجھے دعوت دینے آ گیا. یہ سائیکولوجی ہوتی ہے آدمی کی. تو اس لیے فرقی مراتب کو سمجھنا پڑے گا، فرقی مراتب. تو نوجوانوں کو نوجوانوں میں بھیجیں ملاقات کے لیے. اب نوجوان ملاقاتیں کر لیں، کھانا کھا لیں عشاء سے پہلے. اور ہمارے یہ کہا جاتا ہے کہ عشاء کے بعد پھر کوئی طلباء کا کوئی دین کا کام نہیں ہے. عشاء کے بعد تو یہ پڑھائی کریں بس. عشاء کے بعد کا وقت طلباء کا پڑھنے کا ہوتا ہے، یکسوئی سے پڑھائی کریں تاکہ پڑھائی میں کوئی جھول نہ آئے دعوت کے کام کے ذریعے. اگر یہ پڑھائی میں کمزور ہو گیا اور اس کے نمبر کم آ گئے تو پھر یہ دعوت میں کمزور ہو جائے گا، یعنی ہمت نہیں پڑے گی پھر دعوت دینے کی. جو لڑکا فیل ہو رہا ہے یا کسی پیپر میں پاس نہیں ہوا، وہ رہ گیا، اس کو بیک لاگ کہتے ہیں ہمارے یہاں، کہ بیک آ گئی، اس کی بیک آ گئی، مطلب فیل ہو گیا اس میں، یا نمبر کم آئے کہ پاس نہیں ہو پایا. تو ایسا لڑکا جو پاس نہیں ہو رہا ہے اچھے نمبروں سے، ایسا لڑکا جب کہیں دعوت دینے کے لیے جائے گا تو سامنے والا لڑکا یہ سوچے گا کہ خود برباد ہے اور مجھے برباد کرنے آیا ہے. یہ امپریشن پڑے گا اس کا، اگر پڑھائی اچھی نہیں ہے تو. کیونکہ لڑکوں کو سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون لڑکا کتنے پانی کے اندر ہے، پڑھائی میں وہ کیسا ہے. اس لیے ہمیں بار بار ترغیب دینی پڑے گی طلباء کو پڑھائی کو مضبوط بنانے کے لیے، اور ان کی نیت بدلوانی پڑے گی. یہ کام تم نیت بدلو کہ تم اس پڑھائی کے ذریعے سے اللہ کے دین کا کام کرو گے. حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک گریجویٹ ہے اور وہ سائنس پڑھ رہا ہے، انگریزی پڑھ رہا ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ مجھے اس ڈگری کو اللہ کے دین کے حیات کے لیے استعمال کرنا ہے. تو یہ فرماتے تھے مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ سائنس کا اور انگریزی پڑھنا یہ دین بن جائے گا اس، کیونکہ اس کی نیت بدلی ہوئی ہے. اس کی نیت تو یہ ہے کہ مجھے تو دین کا کام کرنا ہے. یعنی جیسے جماعت میں جاتے ہیں تو جماعت میں آدمی خدمت میں طے ہو گیا، اب خدمت والے آلو اور پیاز اور ٹماٹر خرید کے لائے ہیں، وہ آلو کاٹ رہے ہیں، آلو چھیل رہے ہیں، حالانکہ ہے جماعت میں. تو یہ آلو چھیلنا، ٹماٹر چھیلنا، یہ دعوت کا کام ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تھوڑی کہ بیان کرنا ہی دعوت کا کام ہے. دو ساتھی ٹکٹ لینے کے لیے لگے ہوئے ہیں تو ٹکٹ لینا یہ دعوت کے کام میں آئے گا، یہ کیونکہ جماعت کا ایک کام ہے. دعوت کا کام جو ہوتا ہے نا اس میں کام تقسیم کیے جاتے ہیں. تو ایک طالب علم ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ مجھے اس ڈگری کو اللہ کے دین کی حیات کا ذریعہ بنانا ہے. تو اب یہ مولانا عمر صاحب کا کہنا ہے جو میں نے خود سنا ان کی زبان سے. مولانا یہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی گریجویشن کر رہا ہے اور وہ سائنس اور انگریزی پڑھ رہا ہے، لیکن اس کی نیت بدل چکی ہے کہ مجھے یہ سائنس اور انگریزی پڑھ کر اور ڈگری حاصل کر کے اس ڈگری کو اللہ کے دین کی حیات کا ذریعہ بنانا ہے. تو یہ فرماتے تھے مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ سائنس کا اور انگریزی پڑھنا دین بن جائے گا اور اس کی ڈگری کو اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے گا دین کے پھیلنے کا. اور آج ایسا ہو رہا ہے. جنہیں کتنی مثالیں ہیں اس وقت. تو اللہ کا شکر ہے ہماری یونیورسٹی سے تو کتنے لوگ لڑکے جو ہیں، سینکڑوں لڑکے باہر پڑھ رہے ہیں اور ان کے میرے پاس فون اور میسج آتے رہتے ہیں اور وہ وہاں دعوت کا کام انہوں نے شروع کر دیا، تعلیم شروع کر دی. کتنے لڑکوں نے جب پوچھا کہ ہم کیسا کام شروع کریں، میں نے کہا تعلیم شروع کرو. سب سے پہلے فضائل اعمال کی تعلیم سے شروعات ہوتی ہے. تعلیم کرو، تعلیم کے ذریعے لڑکوں کو جوڑو. انگلش میں تعلیم کرو جس میں سارے ملکوں کے لوگ ہوں گے، وہ سب سمجھ لیں گے. تو تعلیم کے ذریعے کتنی جگہ ہمارے یونیورسٹی سے پڑھنے لکھنے والے لڑکے جو باہر جا رہے ہیں انہوں نے کام شروع کیا، کتنے ملکوں کے اندر وہاں سے کارگزاری آتی رہتی ہے. تو ہم ان لڑکوں کو معمولی نہ سمجھیں اور ان کو نظر انداز نہ کریں، بلکہ ان کو محبت پیار سے، نرمی سے اور ان کو کھلا پلا کر کے دعوت کے کام سے جوڑیں، دعوت کے ماحول سے جوڑیں اور خروج میں بھی اللہ کے راستے میں لے جائیں. مشورے کے اعتبار سے جو جہاں کا جیسا نظام ہو وہاں کے اعتبار سے خروج میں نکالیں اللہ کے راستے میں. اور جب ان کی ویکیشن ہوتی ہیں، سمر ویکیشن ہوتی ہے، ونٹر ویکیشن ہوتی ہیں، ہمارے یہاں 10 دن کی ونٹر ویکیشن ہوتی ہیں اور 2 مہینے کی تقریباً سمر ویکیشن ہوتی ہیں. تو جب سمر ویکیشن ہو تو پھر ان کا چلہ لگے اللہ کے راستے میں 40 دن پورے، کیونکہ اب امتحان دے چکے یہ. اب امتحان کے بعد یہ چلے میں جائیں گے تو اچھا وقت لگے گا ان کا. اب یہ واپس دائی بن کے پھر آئیں گے اور پھر یہ دین کا کام کریں گے. ایسے ہی آگے بڑھتے چلے جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ان سے کہاں کام لے گا، کس ملک میں کام لے گا اور یہ ہمارے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے. اتنا بڑا
یعنی اتنا بڑا یہ وہ ہے امت کا سرمایہ، یعنی اگر ہم نے فکر نہ کی تو یہ امت کا سرمایہ ضائع ہو جائے گا، کیونکہ اہل باطل فکر کر رہے ہیں، اہل باطل محنت کر رہے ہیں ہمارے بچوں کو بگاڑنے کے لیے، سارے اسباب پیدا کر دیے ہیں، لہذا ہمیں ان کی خاص طور سے فکر کرنی پڑے گی۔ ایک بات اور ضروری یاد کرنی تھی کہ جیسے ہمارے یہاں یعنی عملی پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہمارے یہاں تقریباً روزانہ ہی مشورہ ہوتا ہے، دعوت کے کام کا مشورہ سول لائنس کے اندر، بس 2 دن نہیں ہوتا ہے، منگل میں جمعرات میں، باقی عشاء کی نماز کے بعد مشورہ ہوتا ہے جس میں سارے سول لائن کے سارے حلقوں سے لوگ آتے ہیں، اور اس میں ہال کے طلبہ بھی آتے ہیں، جو طلبہ ہال میں رہ رہے ہیں، محلوں میں رہ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور پڑھائی کے ساتھ یہ دعوت کا کام کر رہے ہیں، تو وہ بھی اچھے خاصے مشورے میں شریک ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے بڑوں کا نظام یہ ہے مشورے کا کہ جلدی سے طلبہ کے مسائل کو پہلے لے لیتے ہیں، طلبہ کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ پہلے لے لیتے ہیں کہ بھئی طلبہ کے جو مسائل ہیں وہ بتا دیں، اور طلبہ کو سب سے پہلے فارغ کر دیتے ہیں۔ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی طلبہ فارغ ہیں، کیوں فارغ ہیں؟ کہ پڑھائی کرو جا کر کے، اور یہ بھی نہیں کہتے کہ سارے طلبہ آئیں مشورے کے اندر، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہر مسجد وار جماعت 2 ساتھیوں کی جوڑی بنا کے مشورے میں بھیجے، تاکہ باری باری سے ساتھی آتے رہیں، اس میں طلبہ بھی آ جاتے ہیں، 2 جوڑی میں جو ہے طلبہ آتے ہیں، تو ہال کے طلبہ ہوتے ہیں ان کی بھی ایسی ترتیب بنی ہوئی ہے کہ بھئی 2 آج آگے مشورے میں، آپ کل نہیں آئیں گے، یہ کل دوسرے طلبہ آئیں گے، تاکہ پڑھائی کا نقصان نہ ہو، اور مشورے میں بھی آتے رہیں بدل بدل کے۔ تو ان کا اتنا خیال کیا جاتا ہے کہ ان کو مشورے میں پہلے فارغ کر دیا جاتا ہے کہ بھئی طلبہ فارغ ہیں، کیوں فارغ ہیں؟ کہ یہ پڑھائی کریں جا کر کے۔ آپ کو حیرت ہوگی کبھی شب گزاری میں آپ آئیے انشاءاللہ، تو شب گزاری میں اوپر کا حصہ ایک بنایا گیا ہے طلبہ کے پڑھنے کے لیے، طلبہ شب گزاری میں آتے ہیں، اعمال سے فارغ ہو کر کے اوپر پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں فوراً، اور رات کو دیر تک پڑھتے ہیں، اپنی امتحان کی تیاری کرتے ہیں۔ پوری نگرانی رہتی ہے کہ کوئی طالب علم پڑھائی چھوڑ کے دین کا کام نہ کرے، پڑھائی کے ساتھ ساتھ دین کا کام ہے۔ جب یہ پڑھائی میں آگے بڑھے گا، پڑھائی میں ٹاپ کرے گا، پڑھائی میں فرسٹ پوزیشن آئے گی اس کی، تو خود بخود اس کے ساتھیوں پہ اثر پڑے گا، اس کا کلاس میں ٹاپر ہے۔ اکثر الحمدللہ اللہ کا شکر یہ ہے کہ جو طلبہ ہمارے یہاں دعوت کے کام سے لگے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ وہ اپنی پڑھائیوں میں بھی اوپر ہیں بالکل، یعنی A گریڈ میں اور ٹاپ پوزیشن وہ حاصل کرتے ہیں زیادہ تر طلبہ، اکثریت طلبہ کی جو ہے، کیونکہ ان کو یہ ترغیب دی جاتی ہے، ان کی نگرانی کی جاتی ہے کہ کوئی طالب علم عشاء کے بعد کوئی ملاقات نہیں کرے گا، بلکہ عشاء کے بعد وہ پڑھائی کرے گا، یا تو لائبریری جائے پڑھنے کے لیے، کمرے میں پڑھے، تاکہ پڑھائی پہ اثر نہ پڑے اس کا۔ ورنہ خدا نخواستہ اگر یہ فیل ہو گیا دعوت کے کام کے ساتھ، تو پھر خود شیطان اس کو بہکائے گا، اور شیطان یہ کہے گا کہ یہ جماعت کی وجہ سے تو فیل ہوا ہے۔ شیطان یوں وسوسہ ڈالے گا کہ تو جماعت میں جاتا تھا اس لیے فیل ہو گیا، لہذا یہ دعوت کام سے بھی چلا جائے گا، اور دوسرے لوگ بھی یہی کہیں گے کہ تم تو جماعتوں میں جاتے رہتے اس لیے تم فیل ہو گئے، لہذا یہ ہمیشہ کے لیے کٹ جائے گا دعوت کے کام سے۔ اور اگر دعوت کے کام کو پڑھائی کو پابندی سے کر رہا ہے، یہ محنت کر رہا ہے، محنت سے پڑھ رہا ہے، کتابیں پڑھ رہا ہے، خوب محنت کر رہا ہے اور محنت سے پڑھائی کر رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ یہ دعوت کے کام کو بھی اچھی طرح کرے گا، اور اس کے ساتھیوں پہ بھی اچھا اثر پڑے گا، اور جس سے ملاقات یہ کرنے جائے گا تو وہ ساتھی یہ سمجھے گا کہ یہ خود بھی اچھا ہے اور مجھے بھی اچھا بنانے کے لیے آیا ہے، یہ خود بھی اچھا لڑکا ہے، پڑھنے میں بھی اچھا ہے اور کریکٹر کے اعتبار سے بھی اچھا ہے، اس کا چال چلن بھی اچھا ہے، اس کی سیرت بھی اچھی ہے اور یہ پڑھنے میں بھی اچھا ہے، تو وہ توجہ کے ساتھ اس کی بات سنتا ہے کہ یہ لڑکا معمولی تو ہے نہیں کلاس کے اندر، یہ تو ٹاپ کر رہا ہے، اور دوسرے یہ نماز کا پابند بھی ہے، اور میں تو ہوں نہیں نماز کا پابند، اور میں اتنی پڑھائی بھی نہیں کر رہا ہوں، تو خود بخود اثر پڑتا ہے لڑکوں کے اوپر، اور لڑکے جو ہے دعوت کے کام سے جڑتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان کی پڑھائی کی پوری رعایت ہے۔ اور ایک اور اہم بات ہے جو خود مجھ سے طلبا نے کہی، ایک علاقے کے اندر، ایک علاقے میں ہماری جماعت گئی، وہاں طلبا آئے ہمارے پاس، طلبا نے کہا کہ ہم شکایت نہیں کر رہے ہیں اپنے بڑوں کی، لیکن ہم آپ سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ بات آ جائے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہ ہم مشورے میں آتے ہیں، یہاں پہ پورے حلقے کا مشورہ ہوتا ہے، اور ہم پڑھائی کر رہے ہیں، ابھی ہماری پڑھائی چل رہی ہے، ہم مشورے میں آتے ہیں، جذبے کی وجہ سے شوق ہے ہمیں، لیکن کیا کرتے ہیں کہ جو یہاں کے پرانے لوگ ہیں وہ علاقوں کے تقاضے ہمارے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ بتائیے علاقوں کے تقاضے سے طلبا کو کیا مطلب ہے؟ یہ تو بیچارے پڑھائی کے ساتھ ساتھ دین کا کام کر رہے ہیں، تو یہ تو جتنا وقت دے رہے ہیں اس کو غنیمت سمجھا جائے، یعنی ان کا وقت تو بہت کم ہے، ان کے پاس زیادہ وقت ان کے پاس پڑھائی کے لیے ہے، سارا کا سارا وقت اس میں تو تھوڑا بچا کے یہ دعوت کا کام کر لیتے ہیں، لیکن علاقوں کے تقاضے جو ان محلے والوں کو پورا کرنا چاہیے، حلقے والوں کو، وہ اپنی بچت کے لیے کیا کرتے ہیں کہ ان طالب علم کو اوپر ڈال دیتے ہیں کہ بھئی تم چلے جانا فلاں تحصیل میں جوڑ ہے، فلاں ٹھیے پہ چلے جانا وہاں جوڑ ہو رہا ہے۔ بتاؤ ان طلبا کو کیا مطلب ان ٹھیے کے جوڑوں سے اور وہاں کے جوڑوں سے؟ طلبا تو پڑھائی کریں گے اپنی اور تھوڑا سا دین کا کام کر لیں گے، کچھ ملاقاتیں کر لیں گے، گشت کر لیں گے، تعلیم میں بیٹھ جائیں گے، اور جب ویکیشن آئے گی اس میں یہ چلہ لگا دیں گے، اتنا کام ہے طلبا کا۔ لیکن آپ ان پہ علاقوں کے تقاضے ڈالنے لگے تو وہ وحشت پیدا ہو جائے گی
چنانچہ کچھ طلباء نے یہ بتایا کہ جب ہمارے اوپر علاقے کے تقاضے ڈالے جانے لگے تو پھر ہم نے مشورے میں آنا چھوڑ دیا. اب مشورے سے رک گئے وہ بیچارے, وحشت ہو گئی انہیں, بھائی ہمارے پاس اتنا ٹائم کہاں ہے کہ ہم پورا دن وہاں لگائیں جوڑ میں جا کر کے, ہے نہیں, اور ہمارے پاس اتنی استعداد بھی نہیں ہے, نہ اتنا ٹائم ہے ہمارے پاس. لہٰذا ان طلباء نے مشورے میں آنا چھوڑ دیا, کیونکہ مشورے والوں نے علاقے کے تقاضے ان کو بھی ڈالنا شروع کر دیے. تو اس میں بہت احتیاط ہے, ان کی نفسیات کو سمجھنا پڑے گا اور ان کی مشغولی کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ کتنے مشغول ہوتے ہیں. پڑھائی لکھائی کرنا کوئی آسان کام ہے؟ دماغ کی چولیں ہل جاتی ہیں آدمی کی, آج کل اتنی مشکل پڑھائی ہے. اور اس پڑھائی میں بھی آگے بڑھنا, جو ہم کہتے ہیں کہ آگے بڑھو ٹاپ کرو, ٹاپ کوئی ایسا کر لے گا آدمی؟ اس لیے میرے پیارے بھائیوں, اس کی بہت ضرورت ہے کہ ہم ان طلباء کو کام سے جوڑیں, ان کا خروج بھی ہو, مقامی کام میں بھی جڑتے رہیں گے, ان کی تربیت ہو اور ان کی پڑھائی کی پوری رعایت ہو اور ان کی نگرانی پوری ہو. کہ کوئی طالب علم ایسا تو نہیں ہے کہ پڑھائی چھوڑ کے, اب میں نے ایسی طلباء سے کہا, بہت سے بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا اگر تم پڑھائی نہیں کرو گے اور محنت نہیں کرو گے پڑھائی کے اندر اور بس دعوت کا کام ہی کرتے رہو گے, اور جب امتحان میں جاؤ گے اور پرچہ ہاتھ میں آئے گا تو وہاں فضائل گشت لکھو گے, آدھا بھی گشت لکھا جائے گا اس میں جب پرچہ سامنے آ جائے گا. بھائی وہاں تو کتاب کا لکھ کے جائے گا نا جو کورس پڑھایا گیا ہے, وہ تم نے پڑھا نہیں ہے. اب اوپر نیچے دیکھو گے اور پھر سارے ایگزامینیشن ہال والے تمہیں دیکھیں گے کہ دیکھو یہ ہے صاحب, یہ جماعت والے ہیں جو ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ ان پہ کچھ آتے ہی نہیں ہے اور کوری کاپی رکھ کے چلے آئے. اب کتنا بیڈ امپریشن پڑے گا تمہارے ذریعے, کام بدنام ہوگا نہیں ہوگا اگر تم نے پڑھائی نہیں کی تو اس طرح سمجھایا جائے طلباء کو تاکہ وہ پڑھائی میں خوب آگے بڑھے. اور پھر آگے یعنی اس میں آج کل تو نوکری میں کتنا کمپٹیشن ہے, یعنی نوکریوں کے اندر کتنا کمپٹیشن ہے. میں کہتا ہوں طلباء سے کہ بھائی دو طرح کی نوکری ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے آرڈر ڈیلیورنگ پوزیشن اور ایک ہوتی ہے آرڈر ریسیونگ پوزیشن. آرڈر ڈیلیورنگ پوزیشن جو ہوتی ہے وہ کلاس 1 آفیسر ہوتا ہے, وہ بڑی پوزیشن مانی جاتی ہے, اس میں تنخواہ بہت اچھی ملتی ہے اور وہ آرڈر ڈیلیور کرتا ہے, گھنٹی بجاتا ہے. میں نے کہا اس پوزیشن کو حاصل کرنے کی محنت کرو, اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے, تب آدمی آفیسر بنتا ہے جا کر. اور ایک آرڈر ریسیونگ پوزیشن ہوتی ہے کہ اگر محنت نہ کی تو پھر کیا کلرک بن جاؤ گے, چپراسی بن جاؤ گے, کیا ملے گا تمہیں. آرڈر ریسیونگ پوزیشن ہے کہ یس مین رہو گے, کہ تمہیں گھنٹی میں بجایا جا کے تم دوڑو گے گھنٹی پہ. تو ہم تو ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں, ان کو انکریج کرتے ہیں, طلبا کو جو ہے حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ تمہیں بہت اوپر جانا اور تمہیں اونچی سے اونچی پوزیشن حاصل کرنی, لیکن وہ حاصل ہوگی محنت کے ذریعے سے. اور اس کے ساتھ ساتھ دعوت کا کام کرو تاکہ جہاں جاؤ دعوت کی فکر لے کے جاؤ, دین کے دائی بن کے جاؤ, اللہ کے پیارے بندے بن کے جاؤ, نبی کے پیارے امتی بن کے جاؤ, کہیں بھی جاؤ. ہمارے خالد صدیقی صاحب کہتے ہیں جو بھی باہر جاتا ہے کہ کہیں بھی جاؤ اور کچھ بھی بنو, لیکن 2 شرطوں کے ساتھ, کہ حکم الہی چھوٹنا نہ پائے اور طریقہ رسول چھوٹنا نہ پائے. بس یہ دو شرطیں ہیں, یہ 2 شرطیں ہیں کہ حکم الہی چھوٹنا نہ پائے اور طریقہ رسول چھوٹنا نہ پائے. بس اس شان کے ساتھ جاؤ پوری دنیا کے اندر, چاند پہ پہنچو. مولانا عمر صاحب یہ کہتے تھے کہ تم چاند پہ جاؤ, ہم کب روک رہے تمہیں ترقی میں, لیکن ان 2 شرطوں کے ساتھ کہ حکم الہی ٹوٹنا نہ پائے اور طریقہ رسول یہ چھوٹنا نہ پائے. یہ شان ہے مسلمان کی. مسلمان ہر جگہ جائے گا, ہر شعبے میں جائے گا, لیکن ان 2 شرطوں کے ساتھ جائے گا. یہ طلباء کو سکھانے کی ضرورت ہے. اور طلباء کی جو تربیت اصل ہوتی ہے میرے بھائیوں, بچوں کی تربیت وہ ماں کے ذریعے ہوتی ہے. ماں کی گود جو ہے نا وہ ہے بچے کی تربیت کی جگہ. اس لیے بزرگوں نے سنا ہے کہ پہلا درجہ تربیت کا وہ ماں کے ذریعے سے ہے, دوسرا درجہ باپ کے ذریعے سے ہے, اور جتنے بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں وہ ماں کے ذریعے سے ہوئے ہیں. اس لیے ہمیں مستورات کی بھی پوری فکر کرنی پڑے گی کہ ہماری مستورات دین کے کام سے لگیں, مستورات اپنے گھر کے اندر اعمال کا ماحول بنائیں, مستورات اپنے اعتبار سے دین کی پابند بنیں, اور مستورات اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں. اور جو بالغ مرد ہیں گھر کے اندر ان کو مستورات جو ہے ذہن بنا بنا کے اللہ کے راستے میں بھیجیں. گھر کے اندر فضائل کی تعلیم ہو, گھر کے اندر عبادت کا ماحول ہو, گھر کے اندر دعوت کا ماحول ہو, گھر کے اندر سنتوں کا اہتمام کرنے کا ماحول ہو, گھر کے اندر تلاوت کا ماحول ہو, گھر کے اندر ذکر کا ماحول ہو, گھر کے اندر سادگی کا ماحول ہو, گھر کے اندر مہمان نوازی کا ماحول ہو کہ مہمان آ رہے ہیں ان کی مہمان نوازی کی جائے گی. مہمان نوازی کرنا صحابہ کی صفات میں سے ہے. یہ ماحول گھر کے اندر بنانا یہ عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس لیے عورتوں کا بڑا حصہ ہے دعوت کے کام میں, دین کے کام میں. عورتوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں, پوری تاریخ یہ بتا رہی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے جان اور مال لگا اس دین کے اوپر تو عورت کا لگا, اور وہ کون ہے؟ وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. یہ مالدار گھرانے کی عورتوں میں تھی, یہ مالدار عورتیں ہیں, شریف گھرانے کی عورت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح ہوا اور حضور کو جب نبوت ملی تو سب سے پہلے نبوت کا چہرہ دیکھا ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ہے. سب سے پہلے کلمہ پڑھا تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا, اور سب سے پہلے ساتھ دیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ دیا ہے. صلاحیت لگائی, اپنا وقت لگایا, جان و مال لگائی, یہاں تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے تو حضرت خدیجہ کھانا لے کر کے پیدل جایا کرتی تھی. اتنے بڑے گھرانے کی عورت,
اور اپنے کو پیس دیا، بالکل اپنے کو لگا دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. تو اللہ کو اتنا پیار آیا ہے ان کی قربانی پہ کہ حضرت خدیجہ کی قربانی پہ اللہ کا سلام آیا ہے. اللہ کا سلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے. اور علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ قربانی کی بنیاد پہ، علم اور عبادت کی بنیاد پہ نہیں ہے اللہ کا سلام. اور صدیق اکبر کو مردوں کے اندر صدیق اکبر کو سلام آیا تبوک کے موقع پہ، اور وہ بھی قربانی کی بنیاد پہ آیا. وہاں بھی قربانی ہے، یہاں بھی قربانی ہے. تو عورتوں کے بڑے بڑے کارنامے دعوت دین کے اندر ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے. اور ایسے ہی حدیث کی جاننے والی اور شریعت سنت کی جاننے والی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر کے شریعت کا اتنا علم حاصل کر لیا کہ بعد میں صحابہ مسئلے پوچھتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ ہم سب جانتے ہیں، یہ عورتوں کے کارنامے ہیں. ایسے ہی سب سے پہلے شہادت جو ہوئی ہے، سب سے پہلے شہادت اسلام کے اندر ہوئی ہے تو وہ عورت کی ہوئی ہے، وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کارنامے ہیں عورتوں کے. تو ہم اپنی عورتوں کو یہ نہ سمجھیں کہ بس یہ تو گھر کی صفائی کے لیے، بچے پالنے کے لیے اور کھانا بنانے کے لیے پیدا ہوئی ہیں، بلکہ ہم اپنی عورتوں کو حکمت سے، محبت سے، نرمی سے ان کو دعوت کے کام کے قریب کریں اور گھر کے اندر تعلیم کا ماحول بنائیں. اور ویکلی تعلیم جو ہوتی ہے محلے کے اندر ہر ہفتے، اس ہر ہفتے کی تعلیم میں اپنی عورتوں کو بھیجا کریں تاکہ وہاں ذہن بنے گا. عورتوں کا اثر عورتوں پہ زیادہ پڑتا ہے نا، عورتوں کا اثر عورتوں پہ زیادہ پڑتا ہے. اور بچوں کی دینی تربیت کرنا یہ بھی عورتوں کی ذمہ داری ہے. اور اللہ کے راستے میں نکلنے کا نظام بنانا، جیسے مردوں کی جماعتیں نکلتی ہیں ایسی مستورات کی جماعتیں بھی نکلتی ہیں. مستورات کی جماعتیں شرائط کے ساتھ ہیں، لیکن کہ محرم کے ساتھ جائیں گی اور پورے پردے کے ساتھ جائیں گی. پورا پردہ ہو اور ساتھ میں محرم ہو. سب پرانے ساتھ یہ سب جانتے ہیں. تو اپنے محرم کے ساتھ میں مستورات کا بھی وقت لگے، یعنی 3 دفعہ 4 دفعہ اگر 3 دن لگ جائیں تو پھر عشرہ لگے اپنے محرم کے ساتھ پورے پردے کے ساتھ. اور جب عشرہ لگ جائے تو پھر چلہ لگے، اور جب چلہ لگ جائے تو پھر 2 سال کا عشرہ ہے اور تیسری سال کا چلہ ہے. اور مشورے سے بیرون کا نظام ہے کہ بیرون کی جماعتیں بنتی ہیں جو کارگزاری میں ہمارے سامنے سارا آیا ہے ابھی کہ چلی کی مستورات کی جماعتیں، بیرون کی مستورات کی جماعتیں. ابھی ہماری یونیورسٹی سے ایک جماعت انگلینڈ گئی تھی 2 مہینے پہلے، تو ابھی کچھ دن پہلے واپس آئی ہے مستورات کی جماعت. 5 جوڑے گئے تھے ماشاءاللہ، اور بہت ہی بہترین کام کر کے وہ آئی ہے. پورے ملک کے اندر اتنا اچھا کام کیا ہے کہ وہاں پہ جو سننے والے حضرات تھے پرانے وہ بہت خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا کام لیا اس جماعت سے. یعنی پورے انگلینڈ کے مین شہروں میں ساری جگہ وہ جماعت رہی، اور عورتوں نے عورتوں میں کام کیا اور مردوں نے مردوں میں کام کیا. 5 میں ماشاءاللہ 3 تو انگلش بولنے والی تھی اور 2 اردو والی تھی، اور بہت اچھا کام کر کے آئی. تو ایسے ہی اگر ہماری زیادہ سے زیادہ مستورات کی جماعتیں نکلیں گی اللہ کے راستے میں تو مستورات میں کام کریں گی، مردوں میں کام کریں گے. ان دونوں طبقوں میں جب دین آئے گا تو خود بخود تیسرا طبقہ جو بچوں کا ہے نا وہ دیندار بنتا چلا جائے گا. جب عورت دیندار بنے گی تو اس کا اثر بچوں پہ پڑے گا، وہ بچے دیندار بنتے چلے جائیں گے. ماں کا اثر بچے پہ زیادہ پڑتا ہے، اس لیے مادری زبان کہی جاتی ہے. مادری زبان، مدر ٹنگ، کہ آدمی بچہ جو ہے نا ماں کی زبان بولتا ہے. یعنی ماں سے زیادہ بچے اٹیچ ہوتے ہیں. اپنے گھر کے اندر ایک کمرے میں آپ لیٹے ہیں اور دوسرے کمرے میں آپ کی اہلیہ لیٹی ہیں. اب بچہ گھر میں آئے گا تو ہم نے دیکھا یہ کہ بچہ گھر میں داخل ہوتے ہی امی کے کمرے میں جاتا ہے سیدھا، باپ کے کمرے میں نہیں آتا ہے. امی کہاں ہے، امی کہاں ہے، یہ پوچھے گا امی کدھر ہے. یہ نہیں کہتے ابو کدھر ہے. ابو ذرا لحاظ ہوتا ہے، ڈر بھی ہوتا ہے ابو کا، لیکن امی سے زیادہ اٹیچمنٹ ہے نا. تو وہی پوچھے گا امی کدھر ہے، تو امی فلاں کمرے میں ہے. تو باپ بھی لیٹے ہوئے ہیں، حالانکہ پتا ہے کہ باپ ادھر لیٹے ہیں، لیکن امی کے کمرے میں گزر گا جا کر وہ امی کے پاس زیادہ رہے گا. تو امی کی صفات منتقل ہوتی ہیں باپ بچے کے اندر. اس لیے عورتوں کا کام یہ بہت ضروری کام ہے، اس کو ہمیں یعنی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. لیکن وہی ہر جگہ کہ نرمی اور محبت، ڈنڈے کے ساتھ نہیں ہے، سختی کے ساتھ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا، یعنی قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے کو جہنم کی آگ سے، اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. لہٰذا ہمیں اپنے کو بھی بچانا ہے جہنم سے اور اپنی بیوی بچوں کو بھی جہنم سے بچانا ہے. تو کیسے بچانا ہے؟ وہ ڈنڈے کے ذریعے نہیں بلکہ تعلیم کے ذریعے بچانا ہے. تعلیم کا حلقہ پابندی سے، اور ہم بھی اس میں بیٹھیں. مرد جب تعلیم میں بیٹھتا ہے تو وزن بڑھ جاتا ہے، اس کا وزن پیدا ہو جاتا ہے. حضرت مولانا سعید احمد صاحب کے بارے میں ایک صاحب بتا رہے تھے کہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور رات کو عشاء کے بعد ایک دم مولانا اٹھے اور یہ کہا بھائی اب میں جا رہا ہوں اور اب میں گھر کی تعلیم میں بیٹھوں گا جا کر. مولانا یعنی مجلس کو چھوڑ کر کے گھر جا رہے تھے اور یہ فرمانے لگے اب مجھے اپنی گھر کی تعلیم میں بیٹھنا ہے. لہٰذا گھر کی تعلیم کے بارے میں بے فکر نہ رہیں، گھر کی تعلیم کے بارے میں، بلکہ گھر کی تعلیم کی پوری نگرانی کریں، پوری فکر کریں اور کوشش کریں کہ ہم بھی گھر کی تعلیم میں بیٹھیں تاکہ ہمارے گھر کے اندر دین کا ماحول بنے. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ یہ تعلیم جو ہے فضائل اعمال فضائل صدقات کی، یہ بے دینی کے سوراخ جو گھر میں کھلے ہیں ان کو بند کر دیتی ہے.
بے دینی بند ہو جاتی ہے گھر میں آنا اس تعلیم کے ذریعے. اتنی طاقتور چیز ہے یہ. اس لیے ہمیں اپنی مستورات کی بھی فکر کرنی ہے اور اپنے طلباء کی بھی, بچوں کی بھی پوری فکر کرنی ہے, تاکہ یہ دونوں طبقے ہمارے ہاتھ سے خدا نہ خاصا نکل نہ جائے. بلکہ ہمارے ناظرین یہ کہتے تھے کہ اگر ہم نے عورتوں کی فکر نہ کی اور بچوں کی فکر نہ کی تو یہ عورتیں بچے بے دین ہو جائیں گے اور یہ بے دینوں کی ایک پارٹی بن جائے گی. پارٹی یہ سب ایک ہو جاتے ہیں. پھر یہ ماں بھی بے دین ہے اور بچے بھی بے دین ہیں. اب یہ دونوں ایک ہو گئے, بچے بھی ماں بھی سب ایک بن گئے. اب یہ بے دینوں کی ایک پارٹی بن گئی. اور ڈاکٹر نادر صاحب یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے گھر میں بے گھر ہو جائیں گے. بے گھر کا مطلب یہ سب ہمارے خلاف ہو جائیں گے. اب کوئی بیرون کا سفر طے ہو گیا یا جماعت آ گئی, ہم اس کی نصرت کرنے والے ہیں, اور یہ پوری پارٹی ہمیں دماغ سے بالکل یہ کہے گی کہ دماغ سے معروف ہو چکے ہیں, یہ ایب نارمل ہو چکے ہیں. لوگ پیسہ خرچ کر کے مکان بنا رہے ہیں, گاڑیاں خرید رہے ہیں, اور یہ پیسہ جو ہے نا وہ جماعت میں خرچ کر رہے ہیں. تو یہ پوری پارٹی بن جاتی ہے, بیوی کی بھی بچوں کی بھی, بے دینوں کی پارٹی. اور یہ خلاف ہو جاتے ہیں پھر اس آدمی کے, اور اس آدمی کا دوبر ہو جاتا ہے جماعت کا کام کرنا. یہ جماعت کی دعوت تو کر ہی نہیں سکتا, یہ باہر سے لا کے کھانا کھلاتے ہیں بیچارے. ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا, ایک صاحب ہوٹل کا کھانا لائے 17 آدمی, بہت مہنگا کھانا. تو میں نے کہا بھائی تم نے اتنے پیسے خرچ کر دیے, کیا ضرورت تھی اس کی؟ تو کہنے لگے میرے گھر میں ماحول ہی نہیں ہے, میری بیوی تو چائے بھی بنا کے نہیں دے گی جماعت کو, اور میری طبیعت چاہتی ہے تو اس لیے میں ہوٹل سے کھانا خرید کے لایا ہوں. اگر گھر میں ذہن نہ بنا تو کسی جماعت کو چائے نہیں پلا سکیں گے. ہاں پلائیں گے, ہوٹل پہ تو خرید کے پلائیں گے. تو نصرت والا پہلو بھی خالی ہو جاتا ہے. اور پھر ایسا آدمی جب انتقال کرے گا تو تبلیغ بھی انتقال کر جائے گی, پھر اس کے گھر سے پورا گھر تبلیغ سے خالی ہو جائے گا, کیونکہ ہم نے فکر ہی نہیں کی اپنے بیوی بچوں کو دعوت کے کام سے لگانے کی. تو میرے پیارے بھائیوں, مؤدبانہ درخواست یہ ہے, ہمارے بڑے بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سب کی فکر کرنی ہے, سب مل کے سب کی فکر کریں. ہمیں مستورات کو بھی دعوت کے کام سے لگانا ہے, اور اپنے بچوں کو اور محلے کے سارے بچوں کو بھی دعوت کے کام سے لگانا ہے, اور پورے شہر کے جتنے لڑکے ہیں پڑھنے والے, باہر کے ہوں یا اندر کے ہوں, سب کو دعوت کے کام سے جوڑنا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ شکلیں سجاتے ہیں, مشورہ کریں, شکلیں سوچیں, یعنی اللہ سے دعائیں مانگیں, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ذریعہ بنا لیتے ہیں. تو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.